بغداد کے ہلچل والے شہر میں میناروں سے گونجنے والی اذان کے درمیان یوسف نامی ایک سخی تاجر رہتا تھا۔ اپنی ایمانداری اور دیانت داری کے لیے مشہور، یوسف ایک گہرے ایمان والے آدمی تھے۔ ایک مسلمان کے طور پر اپنے فرائض کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے۔ وہ اسلام کے تیسرے ستون ذکو کو کبھی نہیں بھولے، صدقہ کا لازمی عمل۔ جیسے جیسے رمضان قریب آیا، یوسف نے مقدس مہینے کے لیے بے تابی سے تیاری کی، یہ جانتے ہوئے کہ یہ سوچنے، دعا کرنے اور دینے کا وقت ہے۔ اس نے ہر سال کی طرح اپنی دولت کا ایک حصہ الگ کر دیا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ اس کا صحیح حساب کرے، کیونکہ یہ دولت اللہ کی طرف سے اس کے سپرد تھی اور وہ محض اس کا محافظ تھا۔ بغداد کے قلب میں ایک معمولی یتیم خانہ ہے، جس میں ایسے بچوں کی رہائش ہے جو مشکل وقت میں اپنے خاندان سے محروم ہو گئے تھے۔ اسے ایک عقلمند اور مہربان بزرگ فاطمہ نے چلایا، جس نے اپنی زندگی چھوٹوں کی دیکھ بھال کے لیے وقف کر دی۔ تاہم یتیم خانہ مشکل وقت میں گر گیا تھا اور اسے سامان اور مرمت کی فوری ضرورت تھی۔ رمضان کے پہلے دن یوسف نے اپنے اونٹ پر چاول، کھجور، کپڑے اور رقم کی بوریاں لدی، جو اس نے احتیاط سے ایک طرف رکھ دی تھی۔ ہجوم والی سڑکوں سے گزرتے ہوئے اس نے شکر گزاری اور مقصدیت کا گہرا احساس محسوس کیا، ان نعمتوں پر یقین رکھتے ہوئے جو ذکو کی ذمہ داری کو پورا کرنے سے ملتی ہے۔ یتیم خانے پہنچنے پر یوسف کا فاطمہ اور بچوں کی خوشیوں سے بھرپور استقبال کیا گیا۔ اس نے عاجزی سے سامان اتارا اور رقم فاطمہ کو دے دی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اس کے پاس نہ صرف کھانے پینے اور کپڑوں کے لیے بلکہ مونسون کی بارشوں کے آنے سے پہلے چھت کی مرمت کے لیے بھی ضروری سامان موجود ہے۔ فاطمہ نے آنکھوں میں آنسو لیے یوسف کا شکریہ ادا کیا اور اللہ کے حضور دعا میں ہاتھ اٹھا کر نہ صرف ان پر بلکہ ان تمام لوگوں پر بھی دعا کی جنہوں نے یتیموں اور مسکینوں کی مدد کی تھی۔ یوسف کا دل خوشی سے پھول گیا، کیونکہ وہ ذکو کی اصل خوبصورتی کو جانتا تھا۔ دوسروں کی مدد کرنا نہ صرف ان کے بوجھ کو کم کرتا ہے بلکہ اس کی روح کو بھی پاک کرتا ہے اور سکون لاتا ہے۔ جیسے جیسے رمضان کا مہینہ بڑھتا گیا، یوسف اپنے ساتھی تاجروں کو دینے کی ترغیب دیتے رہے اور انہیں یہ حدیث یاد دلاتے رہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ دینے والے کا ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والے کا ہے۔ اس کے عمال سے پورے بازار میں سخاوت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس طرح رمضان المبارک کے اختتام تک یتیم خانے کی نہ صرف مرمت ہوئی بلکہ پھل پھول رہا تھا۔ بچوں کو اچھی طرح سے کھلایا اور کپڑے پہنائے گئے، ان کی ہنسی اور کھیل فضا میں گونجنے لگے۔ یہ سب کچھ یوسف کی دلی ذکو سے متاثر ہونے والی سخاوت کی بدولت تھا۔ کہانی کا اخلاق: زندگی میں حقیقی تکمیل صدقہ اور مہربانی کے عمل سے پائی جاتی ہے، کیونکہ دینا نہ صرف ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے بلکہ دینے والے کی روح کو تقویت اور پاکیزہ بناتا ہے۔ Please like, share and subscribe my YouTube channel.